انتہائی چلبلا اور شرارتی تھا۔ اس نے لڑکیوں کی تیاری اور فیشن پر تبصرے کر کے انہیں زج کیا ہوا تھا۔ سفیان تعلیم مکمل کر کے پورے 10 برس بعد وطن لوٹا تھا، اس لیے خاندان کا ہر فرد اس سے محبت سے مل رہا تھا۔ سفیان بھی سب سے بہت پرجوش طریقے سے مل رہا تھا۔ بڑی پھپھو کی خواہش تھی کہ سفیان کسی لڑکی کو پسند کر لیں تو وہ جلد از جلد بہو گھر میں لائے۔ بڑوں سے ملنے کے بعد سفیان کو قسم نے گھیرے میں لے لیا، اس لیے وہ سب لان میں آ گئے۔ اکثر لڑکیاں سفیان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ کرن بڑی خاموش اور دلچسپی سے سب کے حرکات نوٹ کر رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ بہت مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ بنچلے چچا کی بیٹی نازش نے ملٹی کلر میں سندھی کام کا سوٹ پہنا تھا اور ساتھ ہی سلوار کی روایتی جیولری پہنی ہوئی تھی۔ اس نے بہت اٹھلا کر سفیان سے پوچھا، سفیان میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس سے پہلے کہ سفیان کو جواب دیتا پیچھے سے معاذ کی آواز آئی، بالکل 011 لگ رہی ہو۔ نازش غصے سے معاذ کو گھور کے رہ گئی۔ سفیان سمیت تمام لوگوں اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ اچانک معاذ کی نظر کرن پر پڑی تو وہ اس کے سادے حلیے کے بارے میں دریافت کرنے لگا۔ تم اتنی سادہ کیوں ہو؟ کرن نے جواب دیا، میں تو ہمیشہ ہی ایسے رہتی ہوں۔ اسی گفتگو کے دوران سفیان بہو اور کرن کا اندازہ لے رہا تھا۔ سادگی کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک کشش تھی جو اپنی جانب اسے کھینچ رہی تھی۔ معاذ کرن سے 1 سال چھوٹا تھا، دونوں میں بہت دوستی تھی لیکن لڑائی بھی بہت ہوتی تھی۔ معاذ نے کرن کو چڑھانے والے انداز میں کہا، سنو، کہیں تمہیں یہ خوش فہمی تو نہیں ہے کہ تم بے حد حسین ہو اور تمہیں ان تمام چیزوں کی ضرورت ہی نہیں؟ اس سے پہلے کہ کرن کو جواب دیتی، چھوٹی بھوپو کے 10 سالہ بیٹے سلمان نے، جو بڑی دیر سے کسی بچے سے بحث کر رہا تھا، آ کر پوچھا، کرن آپی، صحیح الفاظ کمی گی یا کمین کا؟ کرن نے مسکرا کر معاذ کی طرف دیکھا اور کہا، صحیح لفظ تو کمی گاہ ہے، لیکن اگر وہاں معاذ موجود ہو تو وہ خود بخود کمین گاہ ہو جاتی ہے۔ اس بات پر ایک کہکا پڑا اور سب لوگ ہنسنے رہ گئے۔